بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان اللہ سبحان وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ناظرین کرام،
فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ یہ جو برہان ہے نا، اس سے مراد ایک قول ہے کہ مطابق قرآن مجید ہے، اور جمہور مفسرین کے مطابق اس سے مراد کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری، حضرت امام ابن جریر طبرانی، امام رازی اور علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ برہان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ آیت میں برہان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے۔ ہر نبی کو عطا کیے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ سب سے زیادہ عطا جو معجزے کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی شے۔ معجزہ ظاہری اسباب و عادات سے ہٹ کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خلاف عادت و اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کے ظاہری اسباب کے بغیر اور روٹین میں ایسا نہیں ہوتا جیسا کوئی زمین کو اشارہ کرے تو اس سے پانی کا چشمہ ابل پڑے۔ ناظرین کرام، عادات و اسباب سے ہٹ کر جو موقف چیز واقع ہو اس کی 5 اقسام ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 اقسام یہ ہے کہ ارہاز، اور نمبر 2 معجزہ، نمبر 3 کرامت، معاونت، نمبر 4 جو ہے وہ معاونت ہے، نمبر 5 ہے استدراج۔ ناظرین کرام، معجزے کے لیے قرآن مجید میں آیت میں جو بینہ ہے، برہان ہے، و تائید نصرت من اللہ کے الفاظ واردات ہوئے ہیں۔ معجزے کی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تائید و تصدیق ہے کہ یہ سچا نبی ہے جسے کوئی شخص کسی بادشاہ کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ بادشاہ میرے اس نمائندہ ہونے کی تصدیق کے طور پر میری بات مانے گا، پھر واقعی اس کے کہنے پر بادشاہ کسی کی سزا معاف کر دے یا کسی کو خزانہ دے دے۔ تو تمام نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے، جن میں موت کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، اور ائمہ دین کی تصریحات کے مطابق سب نبیوں کو معجزات عطا ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ہی سے ملے۔ جیسے کہ امام بصیری فرماتے ہیں کہ تمام معجزات جو انبیاء کرام علیہ السلام لائے اور ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہی کے فیضان سے ملے۔ اور نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الہی کے روشن آفتاب ہیں، جبکہ بقیہ سارے نبی اس آفتاب کے چمکتے ستارے ہیں جن کے انوار لوگوں پر طریقیوں میں چمکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، یعنی میثاق انبیاء والی آیت سے ظاہری ہے کہ یہی بات حضور پر نور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی نہ تو خدا کے دینے میں حد ہے اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے میں اور نہ لینے والوں میں۔ ناظرین کرام، میرے پاس چونکہ کافی احادیث مبارکہ ہیں تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ تو وہ اپنا کیا نام ہے جی اس کا، نسخہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ بمع درود پاک پڑھنے سے انسان گھریلو لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائے، نماز فجر نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ شریف جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تو اللہ پاک ان کے گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ محترم مقام عزت اہتمام جناب محترم قاری محمد زاہد قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انشاءاللہ ہم جناب آج ہمارے ساتھ جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں جناب محترم محمد سلمان نقشبندی صاحب، انشاءاللہ آپ سے ناشف بھی سنتے ہیں تو میں ناشف سے ابتدا کروں گا۔ جی آپ کر لیں، آپ ماشاءاللہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں مجبوری ہے تو جی سلمان کا مائک، سلمان نقشبندی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے نقشبندی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی نقشبندی بھائی کیا سنا رہے ہیں آج؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک خوبصورت کلام۔ جی ارشاد فرمائیں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچ سے اونچا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بت
شکن آیا جو لے کر سر کے بل بت گر گئے، بت شکن آیا جو لے کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، پیارا پیارا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بھائی کیا نہ پڑھ لیے بیٹا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ بھائی سلمان نقشبندی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین کرام، بہت ہی دل خوش ہوا، ہر جو سنی ماں کا بیٹا ہے، جس نے گرتی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کی جو محبت حاصل کی تھی، آج دل ایسے باغ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند نکلتا ہے، جب آپ کی شان، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چاند نکل آتا ہے تو ہر عاشق رسول خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں اور ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جتنا خوش ہوا ہوں میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین کرام، میں قبلہ قادری صاحب کی طرف چلتا ہوں، تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم روزانہ ہی آپ کے ساتھ، چونکہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو پہلا پروگرام تھا ہمارا صبح کے وقت، تو انشاءاللہ صبح 6 بجے ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے۔ تو آپ ہمارے یہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں، اظہار محبت بھی فرمائیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں بھی نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ تو میں قبلہ قادری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ جی قادری صاحب، ارشاد فرمائے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے وقت ایسی کون سی خاص بات تھی جو کہ سب کو حیران کر گئی؟ جی ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ اصحابہ و اہل بیتہ و قاسم رزقہ و اولیاء اللہ مبارک وسلم۔ میں اپنی بات کا آغاز چند الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ارشاد۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا قرآن ہے، پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ۔ کیا تمہارے دلوں پر قفل تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اسلامی مہینے تمام جو ہیں بڑے محترم ہیں، سبحان اور خاص طور پہ ادھر کریں گے تو پھر یہ نا ماہ ربیع الاول یہ سب مہینوں کا سردار ہے۔
اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. سبحان یہاں مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن ایک چھوٹی سی مثال ہے دنیا کے لحاظ سے. another کوئی close غریب سے غریب بھی آدمی کو ہے نا، اس کو اللہ اولاد نرینہ سے جب نوازتا ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، بے شک تو تقریباً یہ ہر آدمی کا یہ ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا. اور وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مٹھائی تقسیم کرتا ہے اور خوشی شانے بجتے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن آتا ہے سبحان سبحان تو کچھ ایسے نابلد لوگ ہیں جو معاذ اللہ کفائے شعری کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ اتنی لائٹ جل رہی ہے، دیکھیں یہ اتنا پکوان پک رہا ہے، دیکھیں جی اتنا یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت. ایسے لوگ تو مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ صحیح طریقے سے مسلمان ہوں. آمین آمین آمین. بے شک چونکہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نخواستہ بات بات پہ دلیل مانگیں گے، اور ایسے موجود لوگ ہیں، اور قیامت تک نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اذہان کو، ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ المشہ میں فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان سبحان. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر نہیں بلند کر دیا آپ کی خاطر. بے شک سبحان. اب اس میں ہم غور کریں تو سب سے انتہائی جو نمایاں ذکر والی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان ایک مسلمان ہوتا ہے تو جب ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا، جب ہم لا کہتے ہیں تو لا کا مطلب ہے نہیں. نہیں. سبحان. اسلامی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پر تمام ادیان کی نفی کرتی ہے. کر کے تمام ادیان کی نفی کرتی ہے، تمام مذاہب، تمام دینوں کی نفی کرتی ہے کہ لا نہیں الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق سوائے اللہ تعالیٰ کی. اور ساتھ ہی یہ فرمایا، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. اب تھوڑا سا آپ غور فرمائیں کہ اس کلمے میں 2 جملے ہیں. اس کلمہ اول میں، کلمہ طیب میں 2 جملے ہیں، بے شک بے شک. اور یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ جب ایک بات کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی واو. عربی میں اور کا مطلب واو، واو ہوا. سبحان. اللہ پاک نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ان 2 جملوں کے درمیان واو کا لفظ استعمال فرماؤں. محبوب وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہا جاتا ہے. بے شک. دنیا کی یہ ریت ہے کہ دنیا والے اپنے محبوب کو دنیا والوں سے چھپاتے ہیں. کسی کا کسی کے ساتھ از حد محبت ہو جائے، پیار ہو جائے
تو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نظر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ مجدہ جل جلالہ امن والہ، اللہ پاک نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو نجات کا ذریعہ بنا دیا. ہم لوگوں کے لیے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر ہم ہی لوگوں کو دوزخ سے نجات کا ہمارے لیے ذریعہ بن گئے. وہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت کرو. میرے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جتنے بھی طرائق ہیں، طریقے ہیں، ان کو اپنا لیں تو وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، وہ وقت کی کمی تو ہر وقت ساتھ رہتی ہے ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسی بات ہے. کہ اب میں تھوڑا سا اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پہ جو معجزات پیش آئے ان میں سے چند ایک پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت با سعادت ظہور ہوا تو مکے میں یہ رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ مکے کی جو دائیاں تھیں وہ خوشی خوشی اس گھر سے وہ بچہ لے جاتی، اس کی پرورش کرتی. اور جب پتہ چلا کہ سرداران مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو سب سے پہلی بات کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب کو بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. سبحان. سب کو بیٹے عطا کیے سبحان اپنے اللہ. محبوب کے صدقے میں. ماشاء اللہ. کمال. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ ہو وہ تھا زمانہ جاہلیت. اچھا. اس میں لوگ اتنے ظالم تھے کہ توبہ نعوذ باللہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ اکبر. دفن کر دیتے تھے، صرف اس خیال سے کہ ہمارا کوئی داماد یا ہمارا کوئی بہنوئی نہ بن سکے. ڈرتے تھے اس بات سے. اپنی جھوٹی انا کو قائم رکھتے تھے کہ ہم کسی کے آگے خدا نخواستہ ہم جھک نہ سکے. معاذ اللہ، جو اللہ نے قانون بنایا ہے وہی قانون اول و آخر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہوئی تو ماشاءاللہ اتنے معجزات ہیں کہ وہ ان کو قلم اپنے قلم پر نہیں کر سکتی. اس سے چند ایک آپ کی گوشت دعا کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو حیران کن جو آپ نے پہلے فرمایا کہ جب بھی بچہ کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک ناڑ، جس کو ہم پنجابی میں ناڑو کہتے ہیں، جی، آپ سب جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر وہ خود ہی کٹی ہوئی تھی. اچھا. ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختن مبارک پہلے سے ہی ہوئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. بے شک. اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تو ہوتے ہی پاک ہیں، بے شک. معصوم ہیں، بے شک. تو پھر یہ تو تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 کم و بیش میں
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب محبوب بنا. سبحان محبوب خاص بنایا. سبحان اللہ. ویسے بے تو شک. سارے ہی اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے انبیاء کرام ہیں, سب سے بڑے درجات ہیں, لیکن اس تمام انبیاء کرام کو, تمام رسولوں کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے. بے شک بے شک. کسی کو یہ عطا کیا کہ جی آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام جب پانی کا سیلاب آیا تو آپ محفوظ رہے. آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ بڑے لوگ بدتمیز ہیں اور یہ اپنا میری بات کو نہیں سنتے, ان کو اپنے عذاب میں گھیر لے. تو اللہ عذاب آ گیا. اللہ. وہ مختلف انبیاء کرام کے مختلف علاقوں کے تھے. بعض اوقات ایک ایک زمانے میں دو دو نبی آئے ہیں, بے شک. یا اس سے کچھ زیادہ بھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ارسال کیا, ہے جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین ہیں. سبحان اللہ. بے شک, جس میں کوئی شک ہی نہیں اپنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بے شک. سبحان اللہ. اور تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اپنے محبوب کو آپ اللہ پاک نے رحمت للعالمین کے عہدے سے نوازا. جی جی. اور یہاں ایک بڑی خاص بات آتی ہے, میں اکثر جگہ بھی کہتا ہوں کہ 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. 40 سال بعد. نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے, بے شک. یہ 40 سال کا وقفہ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مابعوث کیا, ایسا پیدا فرمایا کہ زمانے کو دکھایا گیا کہ میرے نبی کی عملی زندگی کیا ہے. اللہ اکبر. سبحان. کفار غلط تاثر دیتے ہیں کیونکہ وہ کافر جو ہوئے, بے شک. نوک بلا کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے, غلط, بالکل غلط. نہیں. یہ کفر اور منافق کی نشانی ہے یہ کہنا. اسلام پھیلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت حسین کردار مبارک سے, بے شک. عمل سے اور اخلاق حسنہ سے. بے شک. سبحان. اتنے عظیم آپ کے اخلاق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, سبحان اللہ. اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. سبحان. سبحان. تو یہ ذہن میں بات رکھے کہ اسلام ذاتی کردار سے, حسن و اخلاق سے پھیلا. بے شک. بے شک. اسلام مسلمانوں نے اگر جنگیں بھی کی ہیں تو اس کے بھی قانون ہیں, یہ قانون صرف اسلام کے ہیں. بے شک. ورنہ جنگ کا مطلب یہ ہے جو بھی ہے ملیا مٹ کر دو, لیکن رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے لیے جو قوانین بنائے, سبحان اللہ, کیا وہ بات ہے. قبل الاسلام یا آنے والے دور میں یا جو موجودہ دور میں کسی کو بھی یہ چیزیں عطا نہیں ہوئی جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بے شک. کہ جنگ میں خاص کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ بچوں کو کچھ نہیں کہنا, بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, ہے جی, اور کھیتوں فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, بے شک. اور قیدیوں کو کچھ نہیں کہنا, اور اس جوان کو بھی چاہے وہ کافر ہو کچھ نہیں کہنا جو آپ کا مقابلہ نہ کرے, بس اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو آپ کا مقابلہ کرے. صحیح. اسلام قربانی کا نام ہے.
اور قربانی کون سی؟ یہ خالی بکرے کی، اونٹ کی، یہ وہ قربانی نہیں. اصل میں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابو پانا. آج کل کی جو قربانی ہوتی ہے نا حضرت، وہ قربانی بچوں کے شوق کی ہوتی ہے جی. بس اللہ ان کو ہدایت دے. وہ کہتے جی ہمارے جی پہلے جی قربانی نہیں سی لینی جی، قربانی لینی ہے اور بچوں نے جی تنگ کر دیا جی قربانی لے کے آؤ بچوں. پھر یہ تو بچوں کی مرضی ہوئی نا، پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں نہ لی. اللہ فرماتا ہے میرے پاس تمہاری قربانی کا گوشت و خون یا تمہارا پیسہ نہیں آتا، میرے پاس تھوڑا خلوص آتا ہے. بے شک. اور دن بدن یہ خلوص خلاص ہوتا جا رہا ہے. اللہ اچھا تعالیٰ قاضی صاحب ارشاد فرمائے کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اونٹنی اور گھر روشن رہنے کے بارے کچھ ارشاد فرمائے. گڈ ماشاء اللہ. انتہائی اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ ٹائم کی بڑی قلت ہر وقت کی رہتی ہے. جی جی. کہ مکے کی تمام دائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہوئیں، جن میں بڑی بڑی نامور دائیاں بھی تھیں، بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی بھی آئی تھیں، صحت مند تھیں، جن کے جانور بھی صحت مند تھے، خود بھی. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. جب آپ کو بھی پتہ چلا تو آپ بھی تشریف لائیں. وہ اسی بات پہ آئی تھیں جیسے ایک مائی صاحبہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب خریداری کا موقع آیا مصر میں تو وہ سوتر کی اٹی لے کے آئیں. ہاں بے شک. ایسی ہے. سوتر کی ایک اٹی لے کے چھوٹی سی گانٹھ وہ لے کے آئیں. اچھا. تو لوگوں نے کہا کہ مائی صاحبہ یہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے والے لوگ صنعت کار یہ وہ آئے ہیں، ساہوکار، آپ کیا لینے ہیں؟ تو اس مائی صاحبہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یوسف مجھے نہیں ملنا، لیکن قیامت کے دن میرا نام تو خریداروں میں آ جائے گا. لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی، یہاں اللہ کے محبوب کی بات تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب جب تشریف لائے تو جاہلیت کو دفن کر دیا گیا، انسانیت کو زندہ کیا گیا. اور حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں سبحان اللہ تو ان کی صحت کافی کمزور تھی، بہت کمزور تھی اماں صاحب کی، حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کی. سبحان اللہ. اور جو ان کے پاس اونٹنی تھی وہ بھی انتہائی کمزور لاغر قسم. لیکن نبی وسلم کا یہ خاص معجزہ اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اللہ کے حکم سے، تو یکدم ان کی صحت جو کمزور تھی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی. اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کے دادا جان اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے حضرت اماں حلیمہ کو ہی پسند فرمایا کہ ہم اپنا بیٹا آپ کو دیں گے. تو جب آپ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لے گئے تو اتنا خوش تھی کہ سب حیران ہو گئے کہ اونٹنی اتنی کمزور تھی، اماں حلیمہ خود بھی کمزور تھی، تو یہ چند سیکنڈوں میں یہ کیا ہو گیا کہ دونوں صحت مند ہو گئے. اور پھر جب آپ واپس اپنے گھر جانے لگی تو تمام خواتین جو ساتھ آپ سے قبل بھی آئی تھیں نعوذ باللہ وہ آپ کو آپ کی غربت کی وجہ سے نعوذ باللہ حقارے کی نظر دیکھتی تھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کو صحت بھی دے دی، اونٹنی کو بھی صحت دے دی. اور جب وہ جانے لگی تمام کہ اب تو خالی ہو کچھ نہیں ہے
تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے آگے جو اونٹنی تھی وہ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کی تھی. اب دوسری بات یہ ہے جو ہم نے فرمایا روشن گھر روشن. مکے میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل قریباً نہ کوئی بجلی تھی نہ اس کا کوئی متبادل تھا. تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیا جلا کر رات کو روشنی کرتے تھے. اور محلے کی کچھ خواتین نے حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ کیا بات ہے تو بڑی امیر ہو گئی ہے. یہاں تو بڑے بڑے امیر جو ہیں وہ بھی رات کو دیا نہیں جلاتے, خاص طور پہ دن کو بھی نہیں جلاتے, رات کو بھی نہیں جلاتے, وہ بہت کم جلاتے ہیں کہ تیل خرچ ہوتا ہے. تو تیرے گھر ساری رات روشنی رہتی ہے, یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا اچھا. آپ نے ان خواتین کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا مجھے دیے کی ضرورت نہیں ہے, میرے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور بھیجا ہے. سبحان اللہ. آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو سب اشش کر اٹھے. سبحان اللہ, واہ واہ, ایسا پیارا بچہ, ایسا نور والا بچہ کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یہ تھی وجہ گھر میں روشنی کی. آپ کی بات بالکل سبحان اللہ. قاضی صاحب وہ ایسا تھا کمال. وہ نا ایک دو عورتیں آئیں جی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور آ کہنے لگی کہ ہم جا رہی ہیں, مکے کے 2 بیٹے ہیں چودھریوں کے, جی ہم وہ لینے جا رہی ہیں. تو اگر کوئی لیتی تو کوئی چودھریوں کے بچے لیتی تو تجھے کچھ ملتا. تو لے کے آئیے معاذ اللہ سما معاذ اللہ عبداللہ کا یتیم لے آئیے. تو جب یہ بات کی تو وہ جا کے چلی گئی اور 2 بیٹے مکے کے چودھریوں کے بیٹے لے کے آئی. تو کہنے لگی کہ مجھے دکھاؤ نا کہ وہ کون سے ہیں مکے کے جو 2 چودھریوں کے بیٹے آپ لے کے آئی ہو, وہ مجھے دکھاؤ نا. تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ گئیں تو دیکھ کے پتہ کیا کہتی, انہیں کوچے مکے کے چودھریوں کے بیٹے دیکھ کے کہنے لگے انہیں کوچے, اور وہ تڑپ گئی دونوں اور کہنے لگی مکے کے 2 چودھریوں کے بیٹوں کو آپ کوچا کہہ رہی ہو, آؤ نا دکھاؤ نا, تو ہمیں دکھاؤ نا کہ جو عبداللہ کا یتیم ہے وہ کیسا سونا ہے, کتنا پیارا ہے, دکھاؤ نا ذرا مجھے جا کے. آپ نے فرمایا آ جاؤ دکھا دیتی ہوں. جب جا رہی ہے نا ساتھ ساتھ آگے نا, تو اماں حلیمہ سعدیہ نے کہا نا یہ معمور تھا کہ آپ نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پردے میں رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. پردے میں رکھا کرتی تھی. تو آپ کا بچپن تھا, جی جی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے سے جب پردہ اتارا نا, چہرے انور سے جب پردہ اتارا تو دونوں عورتیں تھیں نا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے اماں حلیمہ, اے ہاتھ باندھے ہمارے سامنے, آپ کے سامنے مکے کے 2 چودھریوں کے بیٹے لے لے, عبداللہ کے یتیم دے دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی روشنی, اتنی محبت, اتنا پیار. اور یہی بات آپ کی روشنی والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا بھی یہی ممور تھا کہ جب آپ کی جو سوئی جب گم گئی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی ہے, میں کوئی کام کر رہی تھی, سوئی گم ہو گئی ہے تو اندھیرا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو روشنی ہو گئی. فرمایا ڈھونڈ لو روشنی. اگر روشنی پہ حدیث مبارک دیکھی جائے تو کتنی ہے, یہ تو سرکار کی شان ہے نا. بلکہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اللہ تو ظاہر ہے کہ وضو میں آدمی تھوک بھی پھینکتا ہے, ناک بھی صاف کرتا ہے. یہ پکا عقیدہ, پکا مضبوط پختہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا. جب آپ وضو فرماتے چاہے پاؤں دھوتے, منہ دھوتے, ناک صاف کرتے یا تھوک مبارک, تو صحابہ کرام ایک سمجھ لیں ایک طرح کی وہ لڑائی تو نہ کہیں لیکن دھکم پیل ہوتی تھی, دھکم پیل ہوتی تھی
کہ پہلے میں آگے ہو جاؤں، تو وہ آپ اگر لعاب دہر اپنے زمین میں گرانے کی کوشش کی تو وہ آگے ہاتھ کرتے ایسے مر کے اپنے چہرے مبارک پر لگاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسا سنا ہے، ایسا دیکھا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جی آپ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھتے تھے نا، تو سارے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وضو مبارک کا پانی تھا نا، ہاں نیچے نہیں وہ گرے. نیچے ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے. اپنے جسموں میں، اپنے چہرے پہ، اپنی داڑھیوں پہ، یعنی کہ اپنے سارے جسموں میں مل لیتے تھے. اس پہ ایک بات صادق آتی ہے، آپ اجازت دیں. جی ارشاد. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ، اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں نے آپ کو بھیجا جاسوسی کے لیے اچھا. کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا آپس میں میل جول محبت کیسی ہے، آپ دیکھیں جا کے اور ہمیں ان کی کوئی کمزوری بتائیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جاسوسی کے لیے آئے. یہاں کا ماحول دیکھ کے تو واپس جا کر کفار میں وہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ کفار صحابہ کرام سے مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگے کیوں، کیا خاص بات ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قوم اپنے لیڈر کا تھوک، وضو کا پانی، کلی کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، معاذ اللہ وہ اپنے لیڈر کا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کہ وہ خون کب گرنے دیں گے. اللہ اکبر. لہذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپے معجزہ تھے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کون کون سی چیز بتائیں، کون کون سی نہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تشریف لائے تو یکدم بڑا معجزہ کیا ہوا. اللہ اکبر. فارس ایران کا پرانا نام ہے. اچھا یہ لوگ آتش پرست تھے. اچھا. آتش کردہ. آتش کدہ ان کا جلتا تھا. وہ 24 گھنٹے اس میں آگ اتنی جلتی تھی کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ خاص بات ہے. جی. اور اسپیشل انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ آگ کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دینا. اچھا. آسمان ہوتا اتنا زیادہ اس کے شعلے وغیرہ، اس کو ایندھن زیادہ ملتا تھا. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت بعد سعادت ہوئی، سبحان آپ کا ظہور ہوا، سبحان اللہ سبحان تو وہ ایسا آتش کدہ بجھا کہ آج تک اس میں آگ نہیں جلی. اللہ اکبر. آج تک آگ نہیں چلی. یہ جو کیسر و کسرا کے جو محل تھے ان میں بھی زلزلہ آ گیا. ان کے کنگرے اوپر جو لگے تھے بڑا خوبصورتی، وہ دھڑم دھڑم نیچے گرنے لگے. تو ایک موقع پہ آپ اپنے چچا جان کے ساتھ تجارت پہ گئے. حضرت ابو طالب کے ساتھ. ابو طالب رضی ہاں جی ان کے ساتھ تجارت کی غرض رضی سے. اللہ تعالیٰ عنہ. جی تجارت کی غرض سے ہاں چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ جانا. اور یہودی عالم نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ ماشاء اللہ. تو ایک یہودی عالم اپنے دروازے میں ویسے ہی کھڑا تھا. اچھا. تو اس نے جب دیکھا آپ کو تو پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے، آپ سرکار گزر رہے ہیں، اچھا. تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس نے نوٹ کیا کہ بدل جو ہے نا، بادل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. اچھا. سبحان اللہ. آپ جیسے جیسے قدم اٹھا رہے ہیں وہ بادل بھی ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے. اچھا. سبحان اللہ. تو پھر اس نے جب آپ سرکار قریب سے گزرے تو اس نے کہا جی 1 منٹ ذرا. وہ اندر گیا اپنی تورات لے کے آیا. اس نے دیکھا انہیں کیا کہ ابو طالب رضی اللہ عنہ اس بچے کو باہر نہ لایا کرو. اچھا. اس بچے کے میں وہ تمام نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. اللہ اکبر. اتنا حسین و جمیل سبحان. اور قدم قدم پہ معجزات رونما ہو رہے ہیں. تو خدا نخواستہ ان کو یہودی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ تو اس کا خیال تھا نا، لیکن اس نے اپنے خیال کو
ظاہر کر دیا کہ آپ ان کو ساتھ نہ لایا کریں۔ اللہ اکبر، ساتھ نہ لائے ہاں، کریں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا تو سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جی یہ آج کی جو خصوصی جو ٹرانسمیشن یکم ربیع الاول شریف کی آپ دیکھ رہے تھے، چونکہ وقت دامن میں گنجائش تو نہیں ہے اب، تو چونکہ انشاءاللہ قادری صاحب کل بھی آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسکالر حضرات بھی بیٹھیں گے، نعت خوان حضرات بھی بیٹھیں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک بھی تھی، سبحان اللہ۔ آپ کے آمد پاک پہ ربیع الاول شریف کی آمد بھی ہو چکی ہے، ہر عاشق رسول کھل اٹھا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں ایک بات کر کے اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر آخر میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں میڈلے سنیں گے سلمان نقشبندی صاحب سے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، تو فرعون تھا، فرعون نے کہا جی میلاد نہیں ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، لیکن میلاد پھر بھی ہو کے رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو کے رہی، سبحان اللہ۔ تو ایجنسیوں کو خبر ہو گئی، ایجنسی کہتے ہیں جی آپ جاؤ، آپ ایجنسی آ گئی، گھر گھر میں پتہ چلا، 70,000 بچہ قتل کیا انہوں نے، 70,000 بچہ قتل کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایجنسیاں آ گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں، تو آپ کی اماں جان نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا تو تندور میں رکھا، تندور کا ڈھکن اٹھایا، اس کے اندر رکھا، تو ایجنسیاں دیکھ دوکھ کے چلی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تندور میں تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی کو، بیٹا تمہارے بھائی کو میں نے تندور میں رکھا ہے، جا کے اٹھا کے لاؤ، اور اٹھا کے لاؤ اپنے بھائی کو میرے پاس۔ تو کہنے لگی اماں جان میں تو تندور میں آگ جلائی ہوں۔ جب یہ بات کی تو اماں تھی، اماں کا جو دل تھا وہ گھبرا اٹھا کہ اس بچے کے لیے 70,000 بچہ قتل ہوا، تو یہ بچہ بھی اب آگ میں، کیا معاملہ بنا۔ اماں دوڑ کے گئی تندور کے پاس، اور جا کے کیا دیکھا کہ پامبڑ پک رہے ہیں اور نبی مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پامبڑ پک رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں۔ آگ بھڑک رہی ہے۔ ہاں، آگ ایسی بڑک رہی تھی کہ پامبڑ جو ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پامبڑ ایسا پک رہا تھا کہ پامبڑ پک رہے ہیں، آگ بڑک رہی ہے، تو نبی مسکرا رہے ہیں، نبی کھیر رہے ہیں آگ میں۔ جب یہ کہتے جی پکتے ہوئے آگ میں، پامبڑ پکتے ہوئے آگ میں، بڑھتی ہوئی آگ میں نبی مسکرا رہے ہوں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جن کے ہاتھ کی روٹی تندور میں لگ جائے، ارے جو نبی آگ میں نہ جلیں انہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس نبی کے ہاتھ کی روٹی تندور میں نہ جلیں انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ کیا وسلم۔ خوب، کیا محبت برے۔ انشاءاللہ آپ سے ایسی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد نعرہ لگائیں گے، سلمان نقشبندی صاحب سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، روزانہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ محبت اظہار محبت بھی فرمائیے گا، ہمارے اس پیج کو لائک بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ قاضی صاحب آج دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔
آج ہم نے ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، سبحان بس اپنی ہادی لگوائی ہے۔ اللہ، یا الہ العالمین، تیری اور تیرے محبوب کی تعریف یہ تو خود ہی فرماتا ہے کہ تمام سمندر پانی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، پھر بھی آپ لوگ چاہے جن اور انسان دونوں مل کے تعریف لکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تعریف لکھی جائے۔ یا الہ العالمین، ہمیں دامے درمے سخنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اللہ ہمیں سرشار ہونے کی توفیق عطا فرما، نثار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج کے اس مبارک دن سے یا اللہ خاص دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو اندرونی بیرونی دشمن ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ایک ریاست مدینہ ہے اور ایک یہ پاکستان ہے، جب ہم اس کے معنی کہتے ہیں یہ بھی مدینہ ہی نکلتا ہے۔ یا اللہ یہ واحد پوری تیری کائنات میں واحد ایک ایسی ریاست ہے جو تیرے محبوب کی محبت میں اور تیرے نام پہ قائم ہوئی۔ یا اللہ اس کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم لوگوں کے، ہم سب مومنین کے دلوں کو مزید ایمانی تقویت عطا فرما، اور ہم سب کے کاروبار میں، عزت میں، جان و مال میں، اولاد کی تربیت میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کے جن کے ماں باپ ہیں یا اللہ ان کو زندگی عمر خضر عطا فرما، اور جن کے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں یا اللہ ان پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما اور ان کی بخشش فرما۔ اور یا اللہ جن جن دوستوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، ہمارے بڑی معروف شخصیت محترم بڑی نیک ہستی جناب حضرت علامہ عثمان صاحب یوسف صاحب تشریف لائے ہیں، یا اللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں، زندگی میں، مال و جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھ۔ بلال صاحب، میں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بڑے لوگوں سے ملا ہوں الحمدللہ، لیکن بڑے چند لوگ ہیں جن میں عثمان صاحب کا بھی شمار آتا ہے کہ دل و جان سے دین سے محبت کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی لالچ کے۔ تو یہ تو اپنی جوانی کے عالم میں اس طرح محبت، سبحان اللہ، اللہ ان کی محبت کے صدقے ہمیں بھی محبت اسی طرح عطا فرمائے۔ آمین، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی خاص رحمت فرمائے، ان کے قدموں کو دفعہ ہم پہ بھی رحم و کرم فرمائے، اور یا اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے محبوب صلی کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن کو صحت کلی عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب مدّ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی صحت تندرست عطا فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ صحت تندرستی سے ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم غزوہ ہند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوں۔ یا اللہ میں نے چند وہ لوگ گن بھی لیے ہیں جن کو تیرے نبی کے نام پہ دنیا سے فارغ کریں گے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، ہم دین اسلام کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہماری نسلوں کے لیے بھی بہتر ہو اور ہماری بخشش کا سامان بنے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وقاسم رزقہ واولیاء اللہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جی سلمان نقشبندی صاحب لا الہ الا اللہ چن چریا آمینہ دے لال دا چن چریا آمینہ دے لال دا لال دا لال دا ایسا چن چریا آمینہ دے لال دا چن چریا آمینہ دے لال دا سارے پرو درود اج سرکار آ گئے سارے پرو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا دیکھو خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکرے تمہارے نہیں ہوتے ملتی ناگر بھی کہ حضور آپ کے در سے ملتی ناگر بھی کہ حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون
اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار، اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے